مسجد نبوی میں کیا ہو رہا؟ کون سی مسجد ہے؟ یہاں جبریل نازل ہوتے تھے، 1000 نماز کا ثواب، اللہ کے رسول خطبہ دیتے، وہاں کا احترام بھی ختم ہو گیا، بیعت کے حوالے دیتے ہیں۔ اس طرح کی بیعت تو آپ لوگ بھی کیے بیٹھے ہیں، جتنے ظالم ہیں مسلمان ملکوں، آپ سارے پھر ان کے مباین ہیں۔ یہ 8ویں جلد ہے فتح الباری کی، کتاب التفسیر ہے، صحیح بخاری 4827 نمبر حدیث کا۔ کانا مروان الحجاز استعمل معاویہ، اسلام یہ کہتا تھا، مروان کو گورنر بنا دیا حجاز پر امیر معاویہ نے، فخطب، ایک دن جمعے کا خطبہ دینا شروع کیا نا، وہاں سے چٹھی آ گئی نا کہ میدان ہموار کرو، فجعل یذکر یزید ابن معاویہ لکی یبایع العباد بہ، کہا کہ امیر المومنین کا اللہ نے ایک بہت اچھی تجویز سجائی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کی بیعت لے لیں، تو تم لوگ ان کی بیعت کرو۔ آگے شرح میں بتایا پھر دوسری حوالوں سے کہ اس نے ساتھ ہی یہ کہا ان اللہ ارا امیر المومنین فی ذراع حسنہ وإن یستخلفہ فقد استخلف ابو بکر عمر۔ اس طرح دین کو یہ لوگ مسخ کرتے ہیں اپنی ضروریات میں۔ امیر المومنین کو اللہ نے ایک بڑی اچھی بات سجائی ہے، اور اگر وہ اپنی زندگی میں خلیفہ نامزد کر رہے ہیں تو ابو بکر نے بھی عمر کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ جب یہ بات کہی قال عبد الرحمن بن ابی بکر شایع، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو یہ وہ پردہ رکھ جاتے ہیں، اسی لیے ان کا الو سیدھا ہو جاتا ہے کہ ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن نے کچھ کہا، کیا کچھ کہا وہ نہیں بیان کیا۔ وہ شکر ہے کہ دوسری کتابوں میں آ گیا، لوگوں نے چھپایا نہیں، حق لکھنے والے بھی تھے، لوگوں نے اس پر مستخرج لکھی ہیں کہ بخاری کی روایتیں دوسرے عالموں نے دوسری سندوں پر انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا۔ جب یہ کہا کہ ابو بکر نے عمر کو بنایا، وقال عبد الرحمن سنت ہرقل کیسر، جھوٹ بول رہا تو اور تیرا امیر المومنین، یہ کیسر اور کسرا کے طریقے، کافر بادشاہوں کا طریقہ کہ ایک مرتا ہے اس کے بعد وہ دوسرے کو بنا لیتے ہیں۔ آج جال تم ہرقلیہ، یہ وہ رومی بادشاہ والا کافروں والا دین میں چالو کرنا چاہتے ہو نظام، تو بایعون لابنائکم، کہ اپنے بعد بیٹوں کو دائرہ جائیداد، اور بعد میں تو پھر یہ بھی نہ رہا کہ چلو زندگی میں کسی سے پوچھ لو، پھر آٹومیٹک ہی بیٹا بنتا رہا، وہ بچہ ہو یا عورت ہو، بن جاتے رہے۔ تو آپ نے فرمایا ان ابا بکر واللہ ما جعل فی احد من ولدی ولا فی اہل بیتی، لہٰذا ابو بکر کی مثال، اس نے اپنے بیٹوں میں سے کسی کو بنایا، اپنے خاندان میں سے کسی کو بنایا، وما جعل معاویہ الا کرامۃ لولدی، بیٹے کو دے رہا اور حوالہ ابو بکر کا دے رہا، جھوٹ بولتا۔ تو اس پر کیا ہوا پھر؟ صحیح بخاری میں پڑھو کہ ادب ہوا عبد الرحمن کا، مسجد نبی کا لحاظ ہوا، فقال خذوہ، حکم دیا اس نے مروان نے کہ پکڑ لو اس کو، گرفتار کرو، یہ بیعت ہو رہی ہے، خلیفہ بن رہا ہے۔ فدخل بیت عائشہ فلم یقدر علیہ، وہ حضرت عائشہ کے گھر میں گھس گیا، اپنی بہن کو قابو نہیں کر سکے۔ وقال مروان ان الذی انزل اللہ فیہ والذی قال لوالدیہ اف لکما تعداننی، تو مروان نے ایک اور غضب ڈھایا کیا دیا، یہی عبد الرحمن جس کے بارے میں سورہ احقاف کی یہ آیتیں اتری تھی، وہاں ایک کافر کا ذکر ہے کہ اس نے والدین سے یہ کہا، وہ حوالہ دے دیا کہ اس عبد الرحمن کے بارے میں یہ آیتیں دی، یہ بھی جھوٹ بولا۔ فقالت عائشہ من وراء الحجاب ما انزل اللہ فینا شیئا من القرآن الا ان اللہ انزل عذری، اما عائشہ بولی کہ جھوٹ بول رہا ہے، ابو بکر کے خاندان کے لیے اللہ نے کچھ نہیں اتارا سوائے ان آیتوں کو جو میری بریت کے لیے آئی، تو میرے بھائی کو بدنام کر رہا، کافروں والی آیتیں اس پر چشمہ کر رہا۔ تو اور ساتھ پھر اگلے شرح میں بتایا الست ابن اللعین الذی لعن رسولہ، تو اپنی فکر کر، تو اس ملعون کا بیٹا ہے، جب تو اس کی پشت میں تھا تو اللہ کے رسول نے اس پر لعنت کی تھی، تو حکم کا بیٹا جس کو حضور نے مدینہ سے نکال دیا تھا، تو اس ظالم کا پتر، اور اما عائشہ نے کہا اس لعنت کا ایک ٹکڑا تو بھی ہے۔ اب ذہبی نے دوسرا پہلے لکھا ابن حجر کے سند جید، بعد میں مکر گئے کہ نہیں حضرت عثمان کا چچا، اس پر علامہ البانی صاحب نے جو سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں لکھا وہ میں بتا دیتا ہوں، اس کو پڑھ لیں، اب یہاں نہیں پیش کر سکتا، پڑھ لیں۔ اس نے کہا اسی سے علم حدیث بدنام ہو گیا کہ تم لوگ رعایت کرتے ہو، کہیں لکھتے ہو سند جید ہے، راوی پکے ہیں، اب حکم کی باری ہے حضرت عثمان کے چچا کہ تم نے سارے اصول بدل دیے، خدا کا خوف کرو، دین کو تباہ نہ کرو۔ اگر لعنت کی تھی حضور نے تو کی ہے، صحیح حدیث ہے، بالکل ایک جلد میں انہوں نے اکٹھی کر دی کہ لعنت کی جاری، اسی لیے مدینہ میں داخل نہیں ہوتی۔ تو اما عائشہ نے کہا تو اس کا بیٹا ہے جس پر حضور نے لعنت کی تھی، اور تو اس کی پشت میں تھا، اور واقعی یہ لعنتی نکلے سارے جو مروان سے پیدا بھی ہوئے، فرمایا تھا اس حکم پر بھی لعنت ہے، اس کے بیٹوں پر بھی لعنت، سارے گندے نکلے۔ اب عمر بن عبدالعزیز کا کیا وہ بیٹا تھا، وہ تو بعد میں پوچھتے قیامت تک ساروں کو فرمایا۔ تو یہ دیکھیں کہ کیسا اندھیر ان لوگوں نے مچا رکھا تھا کہ پکڑ لو اما عائشہ گھر میں۔